پھر حضرت عائشہ فرمانے لگی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اچھے اخلاق کی ہمیں ترغیب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے عائشہ علیک بتقوی اللہ والرفق، دیکھ تقوی اختیار کرنا اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، اس لیے کہ جہاں نرمی آتی ہے نا، رفق آتا ہے، تو اس شخصیت میں خوبصورتی آ جاتی ہے. یہ نرمی اس کے اندر زینت کا باعث ہوتی ہے، خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے، سختی نہیں. اس لیے کہ جس شخصیت میں سختی آ گئی وہ عیبدار کر دیتی ہے، اسے عیبدار کر دیتی ہے. نرمی پیدا کرنا اپنے اندر نرمی پیدا کرو. بچوں کے ساتھ نرمی، گھر والوں کے ساتھ نرمی، نرمی کا ماتحتوں کے ساتھ معاملی، ہاں، خادمہ کے ساتھ نرمی، نرمی کا معاملہ، رفق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس گھر کا اللہ بھلا چاہتے ہیں، جس گھر میں اللہ بھلا چاہتے ہیں اس گھر میں اللہ نرمی کو ڈال دیتے ہیں. یعنی گھر والوں میں اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں. جس گھر کی اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس گھر میں اللہ گھر والوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غضبناک کہ معمولی باتوں پر گھر ٹوٹ رہا ہے، معمولی بات غضبناک. بلکہ بڑوں کے تو بیچارے اعصاب کمزور ہو گئے، غصہ بھی سمجھ میں آتا ہے. آج کے نوجوانوں کا تو غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کی بات برداشت ہی نہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. غضبناک. نرمی، رفق، حلم، درگزر، معاف کر دینا، یہ گھر کی زندگی کو خوشگوار بنا دینے والی خوبیاں ہیں. بھائی چیزوں سے نہیں گھر بنتے، ان خوبیوں سے گھر بنتے ہیں. اچھے گھر اچھے ساز و سامان سے نہیں ہوا کرتے، اچھے گھر اچھے اخلاق سے ہوا کرتے ہیں. اچھے گھر اچھے در و دیواروں سے نہیں ہوا کرتے، اچھے گھر کے اندر رہنے والے اچھے انسانوں سے ہوا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہہ رہے نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو.